ان کو اپنا نعرہ بنا لیا علیہ السلام اور رضی اللہ کو، فرقوں کی پہچان بنا لیا۔ اب اگر ائمہ اہل البیت کو رضی اللہ کا شیعہ کو بہت برا لگتا ہے اور قرآن نہیں کھول کے دیکھتے، ادھر سے تم جب مجلس پڑھتے ہو، نکتے لگاتے ہو، تقریریں کرتے ہو، وہاں جا کر کیا کہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں قرآن میں جو سب سے بڑی آیت پیش کرتے ہو کون سی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ اس کی مراد امام حسین علیہ السلام لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو؟ راضیۃ مرضیہ، خب راضیہ جو اللہ سے راضی ہے، مرضیہ جس سے اللہ راضی ہے۔ راضیہ یعنی رضیہ عن اللہ، اور مرضیہ یعنی رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ جائز الخطا معنی لیتے ہو، یعنی اس آیت کا ترجمہ اس کے بعد یہ کرو گے کہ اے جائز الخطا آ جا میری بارگاہ میں، میری جنت میں، یہ ترجمہ کرو گے آپ؟ یہ کس الٹے پیر کے پاس پڑے ہو؟ کس نے یہ نفرتیں اور یہ تحریفات ہمارے ذہنوں میں ڈال دی ہیں؟ رضوان اللہ، میں بھی قرآن سے عرض کرتا ہوں نا، کہاں کہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رضوان کہاں کہاں ذکر فرمائیے، کس کس کے حق میں ذکر فرمائیے۔ آپ نے تفسیر کر کے انبیاء کو رضوان سے محروم کر دیا، رضوان خدا سے، ائمہ معصومین کو مکمل طور پر رضوان سے باہر نکال دیا۔ اب یہ اب نیکی کر رہے ہو، یہ احسان کر رہے ہو کہ رضوان اللہ نہ کہو ائمہ کو، یعنی اللہ کی رضا ان کے لیے ذکر مت کرو۔ اور یہ سب سے بڑے مالک رضا ہے۔ یہ حدیث جو قدسی ہے رسول اللہ کی، جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ اس امت کو بتا دو، اے رسول ان لوگوں کو بتا دو کہ فاطمہ کی رضا میں میری رضا ہے۔ اے رسول ان لوگوں کو بتا دو فاطمہ کی رضا میں میری رضا ہے، جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے میں راضی ہوں۔ اب جو مرضیہ ہے، بی بی کا نام ہی مرضیہ ہے، ان کے ناموں میں سے ایک خوبصورت نام، حسین نام جس سے یاد کیا جاتا ہے بی بی کو، ائمہ یاد کرتے تھے، مرضیہ ہے۔ مرضیہ جس سے اللہ راضی ہے، کوئی رضی اللہ عنہا ہے مانا اس کا۔ علیہ السلام اگر ایک لحاظ سے دیکھیں آپ، وہ مشائخ اہل معرفت چونکہ وہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی اطرتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ سورہ بقرہ کی 207 نمبر کی آیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آج ہی میں نے فرزند علی شاہ عرف جواد نقوی کا بیان سنا، جو اس نے اپنی ناسبی سنیت ہونے کا اعلان کیا ہے، اور اس نے کہا کہ رضی اللہ عنہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ تو وہ جاہل نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے، تبھی وہ مغالطے دے رہا ہے لوگوں کو۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا خریدتے ہیں، اس کے بدلے میں بیچی جاتی ہے چیز، تو اس کے بدلے میں کوئی چیز خریدی جاتی ہے۔ تو یہاں علی علیہ السلام خود مرضی پروردگار بن گئے ہیں، یعنی اب جسے اللہ کو راضی کرنا ہوگا اسے علی کو راضی رکھنا ہوگا۔ یہی بات جناب سید کونین صلوات اللہ علیہ کے لیے پیغمبر نے فرمائی، فاطمہ تو بضعۃ منی،
ومن ارضا فقد ارضانی، ومن ارضانی فقد ارض اللہ۔ فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، مجھے راضی کیا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے سید کائنات صلوات اللہ علیہ کے لیے حدیث ارشاد فرمائی کہ اللہ تیری رضا میں راضی ہے، اسی لیے بی بی کا نام جو مرضیہ رکھا گیا ہے کہ شہزادی کونین جس سے راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، اس سے رسول راضی ہے۔ یاد رکھیے گا، اس مغالطے کے اندر نہ آئیے گا۔ دیکھیے قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، ان لوگوں کی مثل جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ ابتغاء مرضات اور ہے، اور من الناس من یشری نفسہ ابتغاء اور چیزیں، نفس بیچتے ہیں اللہ کی مرضی کے بدلے میں۔ لوگ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی مرضی کو تلاش کرنے کے لیے، یا بیچنے والی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کے بارے میں جو روایات ہیں ان کو حضرت ابن عباس، انس ابن مالک، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی ابن حسین علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، انہوں نے مختلف جگہوں پر مختلف کتابوں میں اسے روایت کیا ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ رضی اللہ عنہ کا جب لفظ استعمال ہوگا تو یہ دعا ہے۔ دعا ہے کیا معنی؟ کہ اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ تو جن سے راضی ہونے کی دعا کی جاتی ہے وہ اور ہیں، اور جو خود مرضی پروردگار ہیں وہ اور ہیں، جن کو اللہ نے اپنی مرضی قرار دیا ہے وہ اور ہیں۔ یہاں پر جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہاں اللہ سند دے رہا ہے کہ تو اللہ سے راضی ہوا اور اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ یہ دعا نہیں ہے، یہ سند ہے اس بات کی کہ خداوند عالم ہر حالت میں ان سے راضی ہے۔ یہ جس سے راضی ہوں گے اس سے اللہ راضی ہوگا، یہ جس سے ناراض ہوں گے اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ اور وہ جو اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ حزب اللہ یقیناً وہ اصحاب جنہوں نے خالصتاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کی، شہادت کا جام پیا، پیغمبر سے وفاداری کی، پیغمبر کے ساتھ رہے، ان کے لیے یقیناً یہ لفظ رضی اللہ عنہ استعمال ہوگا، ان کے لیے دعا کی جائے گی اے اللہ تو بھی ان سے راضی ہوا اور ان سے راضی رہو۔ لیکن جہاں تک علیہ السلام کا تعلق ہے، یہ حکم پروردگار ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں جو النبی کا لفظ استعمال ہوا، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو محمد و آل محمد پر، تو یہاں جو النبی کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی جتنے بھی اجزاء پیغمبر ہیں، پیغمبر نے فرمایا انہم منی وانا منہم، انا وعلی من نور واحد، لحمہم لحمی ودمہم دمی، یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ صلوات و سلام لکھا جائے گا، صلوات و سلام پڑھا جائے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا، یہ اور درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اور نماز زمین پر 24 گھنٹے ہوتی ہے،
اور قیامت تک ہوتی رہے گی. جب بھی کوئی مسلمان کسی جگہ پر بھی نماز پڑھے گا تو محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. امام شافعی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا، اور یہ بار بار آپ نے سنا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من القرآن انزلہ، اہل بیت رسول تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر کے فرض کیا ہے. کفاکم من عظیم الامر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اور تمہاری عظمت و فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو تم پر صلوات نہیں بھیجتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اسلام میں نماز کی اہمیت، نماز افضل ترین عبادت ہے، اور پیغمبر کی حدیث ہے الصلاۃ عمود الدین من ترک الصلاۃ فقد هدم الدین، جس نے نماز دین کا وہ ستون ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے اپنے دین کی عمارت کو گرا دیا. ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، اگر نماز قبول ہوگی تو باقی عمل بھی قبول ہوں گے، نماز قبول نہیں ہوگی تو باقی عمل بھی قبول نہیں ہوں گے. تو بس میں ایک جملہ کہہ کے بات کو تمام کر دوں کہ تمام اعمال قبول ہوں گے اگر نماز قبول ہوگی، اور نماز اس وقت قبول ہوگی جب محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات و سلام پڑھا جائے گا. اور یہ بات بھی تمام عالم اسلام میں طے شدہ ہے، یہ مراتب ہیں، اس میں کوئی توہین و تعظیم و تکریم اور توہین کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم ہیں جنہوں نے پیغمبر سے وفاداری کی ہے، جنہوں نے پیغمبر کے لیے جانثاری کی ہے، لیکن انہیں نماز میں شامل نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے نماز میں جتنا درود پڑھا جاتا ہے اس میں صرف محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رتبہ عطا کیا ہے. لہذا انہیں جو علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ قیامت تک، جب سے آیت نازل ہوئی، قیامت تک دنیا میں جہاں نماز پڑھی جائے گی وہاں ان پر درود السلام پڑھا جائے گا. یعنی یہ اس وقت سے لے کر قیامت تک درود السلام کے لائق ہیں. ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا جائے اور اصحاب کرام کے ساتھ رضوان اللہ تعالی علیہ یا رضی اللہ لکھا جائے، چونکہ یہ دعا ہے کہ اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.